ہیلو، ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا مشاہد صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی جی۔ حضرت میں محمد رضا بات کر رہا ہوں دلی سے۔ محمد رضا جی، کہاں سے؟ دلی سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں ہاں بولیں۔ 5 منٹ آپ کی قیمتی لے سکتا ہوں علم استفادہ حاصل کرنے کے لیے؟ بتائیں۔ جی، یہ جاننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں، اس پر تھوڑی سی بات کرنی تھی 5 منٹ۔ تو کیا ہمارا موقف ہونا چاہیے اس پر؟ وہ ان کی دونوں حیثیتیں ہیں، نور بھی ہیں بشر بھی ہیں۔ بشریت کا انکار جو ہے یہ کسی صورت درست نہیں، جی، اور ان کی بشریت پہ نورانیت اور روحانیت کا غلبہ ہے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے درست ہیں۔ وہ نور بھی ہیں بشر بھی ہیں۔ کیا نور کے نور ہیں با ایک وقت یہ دونوں مناسب ہیں؟ ہاں، دونوں بیک وقت ممکن ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ دونوں ممکن ہیں۔ اس وجہ سے آپ نے اپنی دعا میں کہا تھا مسلم شریف میں اللہم اجعلنی نورا، اے اللہ مجھے نور بنا دے۔ تو آپ جو ہے سراپا نور ہیں، اور اگر دونوں کا امکان نہ ہوتا تو آپ دعا نہ کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقول آپ کی یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے نور بنا دے، گویا ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول نور نہیں تھے، بعد میں نور بنیں گے۔ یہ جو ہے نور بنا دے، اور اس کا جو مفاد ہوتا حاصل وہ یہ ہے کہ میرے اس جسم پر نورانیت کا غلبہ کر دے۔ تو یہ بات الگ ہو گئی نا، ایک انسان شروع سراپا نور آپ نے تسلیم کر لیا، اس کے بعد کے نور بنا دے، تو اس نور سے کیا مراد ہے؟ نور سے مراد وہی ہے روحانیت اور لطافت، جس میں جو ہے انسان کے لیے ساری چیزیں آئینہ ہوتی ہیں، اور دعا مانگنا کبھی کبھی ایسی چیز کی بھی ہوتی ہے جو پہلے سے بھی حاصل ہو، ایسا بھی ممکن ہوتا ہے۔ جی، اور ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے مفسرین نے جو ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، اچھا وہ ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب آئی۔ تو اس میں بھی نور سے مراد عام مفسرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، اور غلبہ نورانیت کی آپ دعا بھی مانگا کرتے تھے تاکہ بشریت پہ آپ کی جو بشری حیثیت ہے اس پر بھی نور کا غلبہ ہو۔ جی، میں کچھ بولوں؟ ہاں بولا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت آپ نے کہا کہ ممکن ہے دونوں ہو سکتے ہیں۔ ہاں، دونوں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نور اور بشر جو ہے اس میں منافات نہیں ہے۔ نہیں، وہ میں سمجھ گیا، ایک وقت دونوں ہو سکتے ہیں، اس کی کیا دلیل؟ بیک وقت دونوں ہو سکتے ہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ عقیدہ کا معاملہ ہے نا۔ ہاں، دلیل کا معاملہ جو ہے یہ ہے کہ نور اور بشر جو ہے اس میں اگر یہ ہو کہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، تب تو یہ سوچا جائے گا کہ ایسا امکان نہیں ہے۔ اور جب قرآن میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی کہا گیا ہے، بشر بھی کہا گیا ہے، دونوں چیزیں قرآن میں موجود ہیں، تو اس وجہ سے یہ بالکل کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں بشر بھی ہیں۔ نہیں، میرا آپ سوال سمجھے، ایک وقت کی بات میں کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول ایک وقت نور اور بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ قل انما انا بشر مثلکم، یہ تو بشر کی دلیل ہے۔ ہاں، یہ بشر کی دلیل ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، یہ نور ہونے کی دلیل ہے۔ دونوں مختلف ہیں نا، دونوں ایک ہی ذات کے بارے میں ہے، اور یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں تھے تبھی دونوں چیزیں آپ کو کہی گئی ہیں۔
میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک میں تو اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے میں آپ ہی کی طرح بشر ہوں. دوسری آیت جو آپ پیش کر رہے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو وہاں پر کہلوایا نہیں گیا ہے نا، اور یہاں پر نص قطعی واضح طور پر بھی نہیں ہے نا کہ اللہ کے رسول کو نور کہا گیا ہے، لفظ بھی نہیں ہے نبی. نص قطعی ہے نا، اور نص قطعی میں قیاس نہیں چلے گا. مفسرین نے جو معاملہ پیش کیا ہے تفسیر میں، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مراد لیا. سب سے پہلا مفسر کون ہے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. جو دنیا کی سب سے پہلی تفسیر کی کتاب ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ دنیا کی سب سے پہلی تفسیر جی، اب اس میں جو ہے دیکھا جائے تو تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنویر المقباس، اس کا تو انکار کر دیا امام احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں، کہہ دیا کہ وہ ان کی طرف منسوب ثابت نہیں ہے. معتبر تفسیر بتائیے کہ جو سب سے پہلی تفسیر کی کتاب ہو. سب سے پہلی تفسیر کی کتاب، اب اس تعلق سے تو غور کرنا پڑے گا کہ تفسیر تبری، تفسیر تبری امام جریر الطبری کی سب سے پہلی تفسیر کی کتاب ہے، عربی میں شائع ہے. وہ تو ہے. ہاں، اب میں یہ کہہ رہا ہوں امام تبری رحمہ اللہ سے پہلے بھی یہ عقیدہ موجود تھا نا نور البشر کا. تو امام تبری سے پہلے صحابہ نے کیا سمجھا اس آیت سے کہ اللہ کے رسول مراد ہیں؟ امام تبری نے تو یہ کہا ہے کہ یہاں پہ نور ہدایت مراد ہے، انہوں نے تو ذات مراد نہیں لیا. اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے پہلے عقیدہ کس کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. اس آیت کے ضمن میں جو آپ نے پیش کی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور و کتاب مبین، تو عقیدے جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے بھی ہوتے ہیں. بعض عقائد جو ہوتے ہیں وہ قطعی ہوتے ہیں جی، اور بعض عقائد جو ہے وہ ضمنی ہوتے ہیں. تو یہ عقیدہ ضمنی ہے. نورانیت مصطفیٰ کا عقیدہ جو ہے یہ ضمنی عقیدہ. اگر میں اس کا انکار کر دوں اللہ کے رسول نور نہیں ہے تو میں کافر ہوا؟ کافر نہیں کہا جا سکتا ایسے عقیدے والے کو، لیکن نہیں کہا جا سکتا، محروم کہا جا سکتا ہے. کہ اب مجھے یہ بتا دیں کہ قرآن سے آپ نے دلیل پیش کی ہے اللہ کے رسول کی، قرآن کے ایک نقطے کا اگر میں انکار کرتا ہوں تو میں گمراہ ہوا یا کافر ہوا؟ اب قرآن شریف کے ایک نقطے کا بھی جو انکار کرے اور مطلب وہ کافر ہے نا. قرآن شریف کا انکار نہیں کر رہے ہیں. قرآن شریف میں یہ آیت ہے اس کا مصداق کون ہے، اس مصداق کا صرف انکار ہے کہ یہ معنی ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اگر ایسی صورت میں آدمی یہ کہے کہ میں اس آیت کو ہی نہیں مانتا ہوں یا اس حرف کو نہیں مانتا تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یا کوئی قطعی معنی ہے بالکل اس کا بندہ انکار کر رہا ہے تب بھی وہ کافر ہوگا. کہ لیکن یہ نورانیت مصطفیٰ کا جو عقیدہ ہے یہ ضمنی عقیدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نور ہونا ممکن ہے، اس وجہ سے اہل سنت مانتے ہیں. دیکھیں اب اس آیت پہ ہی میں بات کروں تو اس آیت میں دو چیز سمجھ، آپ نے دو چیز مراد لی نا، کتاب سے مراد قرآن لیا آپ نے، اور نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پتہ نہیں، اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا، پتہ نہ بھائی، اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا یہدی بہ اللہ، ہم اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں. اللہ نے آگے یہ نہیں فرمایا کہ یہدی بہم اللہ، جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا، واحد کا کیا، یعنی پیچھے ایک ہی چیز اللہ مراد لے رہا ہے. اگر دو چیز پیچھے مراد ہوتی تو اللہ فرماتا ان کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے. تو وہاں پہ رسول اللہ اور کتاب سے مراد آپ نے جو لیا ہے وہ ایک نہیں، دو نہیں ہے، وہ ایک ہی اللہ نے آگے واضح کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ لفظ جو اس میں واو ہے، یہاں جو لفظ واو ہے وہ عطف تفسیری ہے، ایڈیشنل نہیں ہے. عطف تفسیری مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 1 میں الف لام را تلک آیات اللہ کتاب و فرقان مبین و قرآن مبین. اب یہاں پہ کتاب و قرآن مبین سے مراد کیا آپ دو چیز لیں گے؟ ہاں وہ میں عطف تفسیری سمجھ رہا ہوں جی، لیکن عطف تفسیری جو ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ عطف تفسیری ہی مراد لیا جائے. مفسرین نے جب دونوں صورتیں بتائی ہیں
یعنی اطف تفسیر بھی مراد چلو میں اطف تفسیر چھوڑ دیتا ہوں یہاں پر کہ یہاں پر اطف تفسیر مراد نہیں ہے. میں اگر یہ کہوں کہ سب سے بہترین تفسیر میرے رب نے اگلی آیت میں وضاحت کر دی نا کہ یہدی بہ اللہ، اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. کہا جا سکتا ہے وہ صفت جو ہے یہدی بہ اللہ، وہ صفت جو ہے کتاب کی ہے، کتاب مبین کی ہے. تو یہ میں مانوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سراپا جو ذات ہے وہ ہدایت کے مصداق نہیں ہے. تو نور جب کہا تو نور جو ہے اس سے خود ہی نور کی تعریف جب کریں گے تو پتہ چلے گا نور وہ ہے جس سے ہدایت حاصل ہوتی ہے. اور کتاب مبین کی ایک صفت بیان کی جو مطلب بطور اتفاق، لیکن اس کے لیے نور سے ہدایت ہوتی ہے. وہ نور کون ہے یہ تو پوچھنا چاہ رہا ہوں. رسول اللہ مراد لیے نا آپ نے. اس نور سے مراد جب رسول اللہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو مثنیٰ استعمال کرنا چاہیے تھے نا، نہ کہ واحد. اللہ کو کیا استعمال کرنا تھا؟ خیر اللہ نے جو استعمال کیا وہ ٹھیک ہے. اور نور کا لفظ کہہ کے دونوں چیزوں کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ جو نور ہوگی، روشنی ہوگی، اس پہ رہنمائی ہوگی ہی، اس پہ جو ہے ہدایت ہوگی. اور کتاب کے ذریعے سے مطلب ہدایت ہو، یہ ہمیشہ کوئی ایسا نہیں کہ نہیں. میں دیکھیں اتنی تعویل نہیں چاہتا قرآن. میں نے کہا اللہ نے اگلی آیت میں واضح کر دیا نا، ایک شمار لیا پیچھے. اگر دو ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مثنیٰ استعمال کرتا، تثنیہ کے ساتھ بہم اللہ استعمال کرتا، بہ اللہ استعمال کیا واحد. ہاں تو یہ بس جو صفت ہے یہ صرف کتاب کی صفت ہے، اور نور میں وہ صفت بذات خود اندر موجود ہے، تو اس کے لیے صفت لانے کی نور میں بذات خود موجود ہے، لیکن وہ ذات بھی تو موجود ہے نا رسول اللہ کی اس آیت میں بقول آپ کے. ہاں تو جب ذات موجود ہے تو پھر دو ہو گئی نا، ایک قرآن اور ایک اللہ کے رسول کی ذات. تو پھر دو اللہ دو استعمال کرتا نا. ایک ہی دلائی گئی ہے. ہاں کیوں دلائی گئی یہ تو میں پوچھ رہا ہوں، جب دو چیز مراد ہے پیچھے. ہاں تو دو چیزیں مراد ہیں، صفت ایک کی لائی گئی اس لیے کہ نور ہوگا اس کے لہدات بالکل لازم ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیچھے جب دو چیز مراد ہیں اللہ کے رسول کی ذات اور قرآن، تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کیوں وضاحت کی ہے؟ کیا یہ اللہ کی تطبیق نہیں ہے کہ پیچھے جو تم دو چیز مراد لے رہے ہو اصل میں وہ ایک ہی ہے، قرآن اور کتاب جو واو تفسیری ہے؟ اس سے یہ کوئی لازم نہیں آتا. میں نے کیا بتایا، کتاب کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے صفت بیان کی اور نور کے لیے صفت نہیں بیان کی، اور اس میں حکمتیں ہیں. اور پھر جو ہے یہ بھی ممکن ہے. آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہادی ہیں؟ تو وہ تو نور کے لیے ہادی ہونا وہ لازم ہے، اس سے جدا نہیں ہو سکتی نور سے وہ صفت. اور کتاب سے وہ صفت جدا ہو سکتی، جس سے صفت جدا ہو سکتی اس کی صفت لائی گئی. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کے جب ہادی آپ تسلیم کر رہے ہیں تو قرآن بھی ہادی ہے، اللہ کے رسول بھی ہادی، اس میں انکار نہیں ہے نا. نہیں تو وہ تو صحیح ہے، اس میں انکار نہیں، لیکن نور جو ہے، نور دو چیزوں کا سمجھ لو جامع ہے. جو نور ہوگا وہ ہادی ہوگا ہی، اس کے لیے صفت لانے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک. تو اچھا یہ بذات خود صفت نور، آپ ہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کی صفت کو ذکر نہیں کیا؟ ہاں نور کی صفت کو نہیں ذکر کیا، لیکن نور کے لیے ہدایت بھی لازم ہے. لیکن صفت تو دو، ایک چیز قرآن ہو گیا، دوسری صفت ہو گئی، دو چیز مراد ہوئی نا. ہاں دو چیز مراد. ہاں تو وہی میں کہہ رہا ہوں، جب دو چیز مراد ہوئی، ایک صفت ہو گئی نور، دوسرا قرآن ہو گیا، اس کے باوجود بھی واحد استعمال کرنا، تو وہ ضمیر جو ہے صرف کتاب کی جانب راجع ہے. ہاں اب نور کی ضمیر میں کتنے مقامات پر دکھاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے لیے استعمال کیا ہے نور کو. ہاں تو وہ صحیح ہے، لیکن اب یہ جو ہے عطف کو تفسیری مان کے اور جو ہے پھر دونوں کو ایک قرار دینا، یہ اصل میں عطف میں اصل جو ہوتا ہے وہ تغیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تغیر دونوں کے درمیان. لیکن اب یہ جو ہے جہاں معاملہ ایسا ہو کہ کوئی خفا ہو، کوئی پوشیدگی ہو، تو اچھے تفسیری لائی جاتی ہے. بالکل. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں آپ اس کو نور مانیں گے، اس کو صفت مانیں گے، ذات نہیں لے رہے، اور اللہ نے قرآن کو آگے بیان کیا ہے اس لیے واحد میں لیا ہے کیونکہ وہ صفت ہے. تو یہ بھی تو ہے نا ممکن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو ہی نور سمجھ رہا ہے اور دیگر مقامات پر قرآن کو نور کہا گیا ہے. تو وہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا جو ہے جی، وہ ایک تو
इस आयत से भी इस्तेदलाल किया जाता है। और मैंने बताया कि इस्तेदलाल में तो बहुत फर्क है ना। इस्तेदलाल कहाँ हुआ है? इस्तेदलाल तो हम दलील पकड़ ही नहीं रहे इसकी जो आप वजाहत कर रहे हैं, वो दलील है ही नहीं अल्लाह के रसूल के नूर होने की, ना तो जन्नी है। नहीं, वो जन्नी दलील है। नहीं, दलील है, जन्नी नहीं। साथ साथ हदीस जाबिर जो है वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस जाबिर की वजाहत कर दे, क्या है उसमें? कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो अना मिन नूरिल्लाह जिसमें है कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। हाँ, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले जो चीज को खल्क किया वो मेरा नूर था। हाँ, वो इसी पे मैं आपकी वजाहत चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अल्लाह के रसूल के नूर को खलक किया। ठीक है, इसमें दो सवाल निकलेंगे। पहला सवाल ये है, अल्लाह के रसूल के नूर को खल्क किया या अल्लाह के रसूल को नूर बनाया? एक बात ये बताएं। दूसरी मुझे ये बताएं कि अल्लाह के रसूल की ही जुबानी है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले कलम को खलक किया। तो इसमें आप तदबीक करके दिखाएं मुझे, दोनों हदीस में कैसे तदबीक करेंगे। मैं तो उस हदीस को मौजू मानता हूँ क्योंकि जाबिर बिन अब्दुल्ला और मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक के जो ये किताब आई है जुज़ अब्दुल रज़ाक में, उस तक 75 साल का फासला है, वो सनद नहीं है, मुनक़ता हदीस है। लेकिन आप इसको सही मार रहे हैं तो आप तदबीक कर दें। नहीं, ये जो है जो कलम के बारे में भी हदीस आई है कि सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा फरमाया और सबसे पहले जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। ये दोनों आई हैं। और इसकी तदबीक कैसे करेंगे हजरत? इसकी तदबीक कैसे करेंगे आप? तदबीक भी उसकी होती है कि ये अव्वलियत हकीकी नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, और जहाँ कलम कहा गया है वहाँ अव्वलियत इज़ाफ़ी मुराद है। नहीं, खलक़ल्लाहु नूरी, एक तो ये हो गया अल्लाह ताला ने मेरे नूर को बनाया, ना कि मुझे। ज़ात मुराद नहीं है, मेरे नूर को। ज़ात से अलग हो गई रसूलुल्लाह की। अगर वहाँ ये मुराद होता कि रसूलुल्लाह को नूर बनाया तो आपका सवाल बनता, लेकिन मेरे नूर को बनाया यानी अल्लाह के रसूल की ज़ात से अलग है। एक बात। दूसरी बात ये है कि तदबीक मुमकिन कैसे हुई, मैं जानना चाहता हूँ। अगर नूर भी है मुराद ले लिया जाए तो सबसे पहले तो कलम है ना। नहीं, तो यह मैंने दोनों में ये बताया कि जहाँ नूरानियत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है वो अव्वलियत हकीकी है, और जहाँ पर कलम की बात आई है वो अव्वलियत इज़ाफ़ी है। इसलिए कि उसी हदीस नूर में ये आएगा कि अल्लाह ने मेरे नूर के फिर 4 टुकड़े किए, उसमें से अर्श, कुर्सी, कलम, ये इस तरह से मतलब तफसील आती है। हाँ, ये सारी चीजें 4-4 टुकड़े करके बनाए। तो उससे वजाहत हो जाती है कि जहाँ नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है वो जो है अव्वलियत हकीकी वहाँ मुराद है, और जहाँ कलम की बात आई है कि अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, वहाँ जो है अव्वलियत इज़ाफ़ी मुराद है। और फिर जो है यह हदीस जाबिर के बारे में इनकार, अगर अब्दुल रज़ाक मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक की वो रिवायत की सनद, उसके पूरे सनद के ताल्लुक से कलाम करेंगे तो समझ में आएगा कि वो रिवायत बिल्कुल सही है। नहीं, वो रिवायत पहली बात तो मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में नहीं है बल्कि जुज़ मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में है। दूसरी बात मैंने कहा कि किसी के वो बाद में मेरी बात मुकम्मल होने, वो बाद में शाया किया गया है ना। इमाम अब्दुल रज़ाक तक जहाँ से वो जुज़ अब्दुल रज़ाक के मुसन्निफ है, वो अब्दुल रज़ाक तक पहुँचती नहीं है। और जो जुज़ अब्दुल रज़ाक के मुसन्निफ हैं उन पर खुद मजहूल और किस्ब बयानी की जरा हुई है। एक बात ये है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, ये जरा करने वाला कौन है? असल में ये जो नकल करने वाले हैं जैसे अल-मवाहिब लदुनिया वगैरह में, तो इन सब ने मंसूब किया है उन्हीं की यानी मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक की यानी मंसूब किया है उस रवायत को। और फिर मामला ये है कि मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक के शुरू के कुछ अज्जा गायब थे, इस वजह से वो हदीस मिल नहीं रही थी। तो अब ये इन लोगों ने मतलब पहले से मंसूब किया है उस रवायत को मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक की यानी, तो कहीं ना कहीं से उनके सामने कोई नुस्खा जरूर रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने मंसूब किया। क्या आप जानते हैं किसी भी किताब को साबित करने के लिए सबसे पहले क्या देखा जाता है उस किताब का? कोई भी किताब अगर
جو کھو گئی، آپ کہتے ہیں کہ اس کا ایک چیپٹر باب کھو گیا تھا، وہ بعد میں ملا، جز عبد الرزاق، جو جس کی سند ہی ابھی مجہولین پر مبنی ہے، مجہولین روات کے اندر مبنی ہے، اس پر تو ابھی میں اعتراض کروں گا انشاءاللہ طویل گفتگو ہو سکتی ہے اس پر، مصنف عبد الرزاق کی روایت پر۔ سوائے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے جو کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر یہ کہا ہے کہ قلم کو سب سے پہلے بنایا، پھر آپ نے اس کی وضاحت میں یہ کہا ہے کہ حقیقی جو نور ہے اس سے مراد نور ہے، اضافی جو ہے وہ قلم ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ حقیقی تو بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر رہے ہیں نا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واضح کر دیا کہ سب سے پہلے قلم کو بنایا، وہاں پر اضافی اور حقیقی کوئی قید نہیں باندھی، کوئی مقید نہیں کہ رسول اللہ نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو حدیث عبد الرزاق ہے اس میں جہاں تفصیل بیان کی ہے تو تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جو ترتیب رکھی ہے وہ اپنے نور کی رکھی ہے، اور لوح و قلم کی جو ہے وہ بعد میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنے ہیں۔ تو اس کو لے کے جو ہے یہ کہا گیا کہ جہاں نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہاں اولیت سے مراد اولیت حقیقی ہے، اور جہاں قلم کے اول خلق ہونے کی بات کہی گئی ہے وہ اولیت اضافی ہے۔ نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حقیقی اور اضافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان سے ظاہر کر دیا کہ مطلب دونوں چیزیں آپ نے بیان کی تو دونوں میں تطبیق کی صورت نکالی جائے گی، انکار تو کیا نہیں جائے گا۔ تو تطبیق کی صورت حضرت جب نکلے گی نا جب ہم اس دونوں حدیثوں کو صحیح مانیں گے، ہم تو اس کو موضوع کہہ رہے ہیں محدثین کے حوالے سے، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی کبھی۔ صرف میرا یہ سوال ہے کہ اللہ کے رسول نے جب کہا کہ میرے نور کو بنایا، یہاں پر اللہ کے رسول کی ذات مراد ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی ذات کو مراد لے رہے ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے، اب وہ نور ہے یا یہی بشریت ہے، اس پہ جو ہے کلام کرنا یہ بہت طویل چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کیا ہے، نور ہے یا بشریت ہے حقیقت۔ تو اب ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کے تعلق سے جب بات کریں گے تو یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت جو ہے وہ نورانیت ہے۔ اس کی دلیل ہی تو پوچھ رہا ہوں میں، حقیقت نورانیت ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث جابر جو آپ پیش کر رہے ہیں اس سے حقیقی ثابت کہاں ہو رہا ہے؟ وہ تو اللہ کے رسول فرمایا میرے نور کو بنایا، نہ کہ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور ذات یہ دو چیزیں ہیں کہ آپ کی جو ذات ہے اور آپ کی حقیقت کیا ہے۔ ذات کا مطلب یہ ظاہر میں نظر آنے والا ایولا، اور پھر جو ہے آپ کی حقیقت جس سے اللہ رب العزت نے آپ کو تخلیق کیا وہ کیا ہے، وہ نور ہے یا پھر جو ہے بشریت کے اعتبار سے اور جو لوازمات ہیں وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، تو نور ہی آپ کی حقیقت ہے۔ ہاں، رسول اللہ کے نور کو پیدا کیا، یہی تو سوال ہے، رسول اللہ کو نور پیدا کیا یہ کہاں ہے؟ ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اس نور سے مراد کیا ہے؟ اس نور سے مراد کیا ہے کہ رسول اللہ کے نور کو پیدا کیا، نہ کہ رسول اللہ کو نور بنا کر پیدا کیا؟ تو انکار تو خود ہو رہا ہے رسول اللہ کا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، تو نور سے مراد جو ہے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسی لیے اللہ کے رسول کے کیوں اس کو الگ کیا، جب حقیقت میں رسول اللہ کے رسول یہ فرماتے کہ مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور پیدا کیا، نہ کہ حقیقت میں آپ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اب حقیقت سے نور ہے تو اللہ کے رسول واضح کرتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنایا اللہ نے۔ دیکھیے اس میں جو معاملہ ہے ماننے اور نہ ماننے کا ہے، اب جس کو اللہ رب العزت عقل کھولے گا اور جس کے دل میں بصیرت ہوگی وہ نورانیت کو جو ہے انکار نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم